बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी है पोस्ट अरेस्ट सिनेरियो। जनरल फैज़ अरेस्ट हुए, उनका कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। अब इमरान ख़ान को इन्वर्टेड कामाज़ में कह रहा हूँ ख़त्म करने का, इमरान ख़ान को ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। इस पे बात करनी है, इन्वर्टेड कामाज़ क्लोज्ड। और मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये केस मुझे रावलपिंडी साजिश केस के साथ मिलता जुलता नज़र आ रहा है। ये वो केस नहीं है जिसको आम तरीके से समझा जा रहा है। ये वो नहीं है जो केस इतना बड़ा बंदा पकड़ा गया भाई, उनका कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। वो वैसे कोई क्लर्क थोड़ी था, वो एक्स DGISI, मोस्ट पावरफुल DGISI उसको कह सकते हैं, और कोर कमांडर भी, जिसने पता नहीं किस किस को आगे लगाया हुआ था, पता नहीं किस किस को जो है ना खुडे लाइन लगाया था, पता नहीं किस किस की सत्यानाश किया था, पता नहीं किस किस को अगवा किया था, किस किस से अगवा बराए तावान लिया, पता नहीं कौन कौन। वो ऐसा बंदा ज़ेरे अताब आ जाए, ऐसे मामूली बात थोड़ी है। इस पे बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना ना पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए, प्यासों को पानी पिलाइए। आ जाइए जनाब। सबसे पहले मैं आपको यही वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैंने बड़ा एक एक्सक्लूसिव ख़बर भी और एनालिसिस भी उस पर करना है कि ये माजरा क्या है। ये हुकूमत के सारे वज़ीरों को भी कोई नहीं पता। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, हर बंदा अपने हिसाब से अपना अपना बयान दे रहा है। ये माजरा क्या है, ये मामला क्या है, ये ज़रा ये। लेकिन पहले मैंने जो टाइटल भी लगाया, ये आप देख लीजिए कि इमरान ख़ान को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया गया है। मैं नहीं कह रहा, उनकी अपनी बहन कह रही हैं। ये सुन तो लीजिए। हमें ये भी इत्तला मिल रही है कि इमरान खान को एलिमिनेट करने का फैसला हुआ। अगर ये मकसद ये है कि जल्दी से अलकादर में कन्विक्ट करें और 3 महीने इनको जेल में रखें, क्या इमरान खान को इसलिए कर रहे हैं ताकि उनको ये एलिमिनेट कर दें, उनको ये ख़त्म कर दें? हम अब इस चीज़ के लिए, आपको मैं ये बता रही हूँ, हम अकेले ही बैठ जाएंगे सड़क के ऊपर जाकर, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम उठेंगे नहीं। अगर इन्होंने इस किस्म की जो हरकत सोची भी, और ये अगर सोच रहे हैं कि जो कोई इस किस्म की हरकत सोच रहा है कि जो फैज़ ईसा को एक्सटेंशन सिर्फ इसलिए देने के लिए सारे कोशिशें। बाजी की रगों में, बाजी के खून में लफ्ज़ फैज़ इतना बस गया है कि वो चीफ़ जस्टिस का नाम फ़ायज़ ईसा नहीं कह रही। उन्होंने, ये लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, 2-3 मरतबा नाम लिया, उन्होंने फैज़ ईसा कहा। वो एक ऐसी कोई उनसियत पैदा हो गई है, एक ऐसा कोई ज़बान ज़द-ए-आम हो गया है ये लफ्ज़, और इस तरीके से कि वो काजी फ़ायज़ ईसा को वो फैज़ ईसा बोल रही हैं। और वो कह रही हैं कि, और दूसरी बात, मेरा ख्याल अब उनको पता चल गया है कि यूथी अब नहीं आते हमारे पीछे। उन्होंने कहा हम अकेले ही बैठ जाएंगे यहाँ पर और ये बस धरना दे देंगे अगर आपने इमरान ख़ान को। हमें पता चल गया है कि ये फ़ैसला हुआ है। बाजी बड़ी पहुंची हुई चीज़ है, ये वही पता चलता है हम कि फ़ैसला हुआ है कि जी, वो जैसे नहीं कहते कि पिंकी को सारी इतलात देते थे जनरल फैज़ हमीद, और वो बता देती थी इमरान ख़ान को। इमरान ख़ान कहते वाह 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 क्या बात है, मेरी बीवी बड़ी पहुंची हुई खातून है। ठीक है ना। ये उन्होंने वो, चूँकि वो जनरल फैज़ की प्लांटेड थी, वो उन्होंने उनको बता देना, और वो बताती थी कि 4 दिन के बाद ये हो जाएगा, और वो ही हो जाता था। और फिर उसके बाद खान साहब बिल्कुल उनकी जुल्फ़ों के असीर होते गए। ठीक है, अच्छा, हम हुए, तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फ़ों के सब असीर हुए। अच्छा चलें, छोड़ दीजिए। अच्छा, ये कभी कभी अदब जाग जाता है। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि क्या हुआ भाई, मामला क्या है, क्या माजरा है। क्या मैंने कहा कि ये रावलपिंडी साजिश केस, रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी केस, ये वो केस बड़ा दिलचस्प केस है।
جو راولپنڈی سازش کیس ہے، اس سازش کا جو مرکزی کردار وہ میجر جنرل اکبر خان، ٹھیک ہے نا، میجر جنرل اکبر خان تھا اس سازش کا جو مرکزی کردار تھا، اور وہ سی جی ایس تھا اس وقت، ٹھیک ہو گیا نا، سی جی ایس، اچھا، چیف آف جنرل سٹاف، یوں سمجھ لیجئے کہ آرمی چیف کے بعد وہ سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے۔ 1951 کی بات ہے، 1951 کی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، ذرا تھوڑا سا رکیے گا، میرے ساتھ چلیے گا کہ کس طریقے سے یہ کیس راولپنڈی سازش کیس مجھے نظر آ رہا ہے۔ کوئی 23 فروری 1951 ایک سی ڈی اے کا انسپیکٹر تھا، ان کا نام تھا سید عسکر علی شاہ، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے اپنے سینئرز کو اطلاع دی کہ پاک فوج کے اندر کوئی بہت بڑی بغاوت ہونے والی ہے حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے۔ اس وقت وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، اور گورنر جنرل تھے غالباً خواجہ ناظم الدین، اور جنرل گریسی وہ انگریز وہ آرمی چیف تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکومت کا تختہ الٹنے لگی ہے، پاک فوج کے اندر کوئی بہت سارے افسران ہیں جو بغاوت پر تل گئے ہیں، اور انہوں نے بغاوت اور سازش تیار کر لی ہے۔ یہ ایک سی آئی ڈی کا ٹھیک ہو گیا نا، ایک سی آئی ڈی کا ایک انسپیکٹر، اب آپ اندازہ کیجئے کدھر سی آئی ڈی کا انسپیکٹر اور کدھر میجر جنرل، اس کو اطلاع دی گئی، غالباً اس وقت گورنر تھے، صوبہ سرحد ہوتا تھا اس کے آئی چودھری گر، اس گورنر کو اطلاع دی گئی، گورنر نے پھر لیاقت علی خان پرائم منسٹر کو اطلاع دی۔ اس کے بعد یہ ہوا 23 فروری 1951 سے آنورڈ اس کو فوری طور پہ سید عسکر علی شاہ کو بلایا گیا وہاں پر وزیر اعظم ہاؤس، اور ان سے کہا کہ آپ کی جو یہ معلومات ہیں کیا یہ صحیح معلومات ہیں؟ انہوں نے کہا میں 100% ڈیڈ شیور ہوں، اور میں اپنی معلومات پہ قائم ہوں، اپنی خبر پر قائم ہوں۔ اس کے بعد ایجنسیوں کے ذمے لگایا گیا جناب، یہ مختلف جو ایجنسیاں تھیں اس وقت کی، سویلین بھی اور فوجی بھی، اور یہ مختلف ایجنسیاں، ان کے ذمے لگایا گیا کہ ذرا پتہ کرو کہ یہ واقعی سچ ہے بات۔ انہوں نے اس کی کھوج لگانا شروع کی، انہوں نے پھر ان افسران کی جاسوسی لگانا شروع کی۔ سید عسکر علی شاہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ کون کون سے افسران اس میں شامل ہیں اس سازش میں حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے۔ کوئی 1 مارچ کے آس پاس تمام ایجنسیوں نے رپورٹ دی کہ وہ جو سی آئی ڈی کا انسپیکٹر ہے سید عسکر علی شاہ، اس کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے، یہ واقعی سازش اور یہ واقعی بغاوت ہو رہی ہے، اور یہ بغاوت بالکل ریڈی ہے اور یہ میچیور ہو چکی ہے، وہ کسی وقت بھی اس کو کنسالیڈیٹ کیا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی اس کو عملی شکل میں لایا جا سکتا ہے۔ بڑے حیران ہوئے بھائی۔ اس کے بعد 9 مارچ کو وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 9 مارچ 1951، ٹھیک ہو گیا نا، 1951، قوم سے خطاب کیا اور کہا کہ بغاوت پکڑی گئی ہے، بغاوت کے تمام کرداروں کو گرفتار کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس میں کچھ سویلینز بھی تھے۔ آپ ذرا کمپیریزن کیجئے گا، اس وقت کے ایک صحافی بھی تھے جو پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے، غالباً ایڈیٹر ان چیف تھے، فیض احمد فیض صاحب، ان کو وہ بھی اس میں ان کو بھی قید ہوئی تھی۔ میجر جنرل اکبر خان صاحب وہ اس بغاوت کے سرگنا تھے، ان کو 12 سال قید ہوئی تھی۔ میں اس پہ بتاتا ہوں بہت ساری باتیں، کوئی تقریباً 1 درجن کے لگ بھگ، ایک اور ایئر کموڈور بھی تھا کوئی جنجوا، تو احمد جنجوا غالباً یا ان کا نام تھا، اسی طریقے سے کوئی 2-3-4 بریگیڈیئر تھے، کوئی 2-3 اس میں کرنل تھے، باقی کچھ لوگ تھے، کوئی میجر تھے، اسی طریقے سے ایک کامونسٹ پارٹی کے بھی چیئرمین تھے، غالباً ان کا نام سجاد نصیر تھا، ایک حسین عطا تھا اسی پارٹی کے سیکرٹری جنرل کامونسٹ پارٹی کے، تو کچھ یہ سویلین بھی تھے، کچھ ان کو بھی سزائیں ہوئیں۔ میجر جنرل اکبر خان کی اہلیہ،
وہ بھی تھیں، ان کو بھی غالباً تھوڑی سی سزا ہوئی تھی، اور وہ اہلیہ نسیم بیگم، اور وہ بالکل آپ اس کو پنکی سے کمپیئر کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ پنکی ایک سویلین پرائم منسٹر کی اہلیہ، اور وہ اس وقت میجر جنرل کی اہلیہ۔ میجر جنرل اس وقت اکبر خان، اور اس وقت آپ کمپیئر کر لیں جناب ان کو، ہوا کیسے؟ یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ یار آپ بھی حیران ہوں گے جب میں نے پہلے یہ پڑھا تھا کہ یہ جو سی آئی ڈی کا انسپیکٹر اور میجر جنرل اور پاک فوج کی بغاوت، یہ کیا ہے، یہ کیا چکر ہے؟ اس کو کیسے پتہ چل گیا بھائی کہ یہ اتنی بڑی بغاوت، اور وہ سچی خبر تھی، پکی خبر تھی، اور جا کے انہوں نے گرفتاریاں کر لیں اسی کی خبر پہ، اور پوری ایک کھلبلی مچ گئی، اور بہت لوگ حیران ہوئے۔ جسٹسز کے بڑے سخت ریمارکس تھے، اور انہوں نے وہ بہت ایک ان کے گھر سے، اکبر خان کے، میجر جنرل اکبر خان کے گھر سے کچھ دستاویزات پکڑی گئی تھیں اس کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی، اور انہوں نے کہا اب معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا، یہ جب کشمیر کا جتنا حصہ ہم نے آزاد کروایا تھا، یہ وہی میجر جنرل اکبر خان تھے جو کشمیر میں پوسٹڈ تھے، اور انہوں نے ہی بہت سارے اور بھی خیبر پختونخوا سے عوام اور یہ ساروں کے ساتھ مل کے پاک فوج کے، تو میجر جنرل اکبر خان نے وہ حصہ آزاد کروایا۔ اسی دوران میجر جنرل اکبر خان اور باقی کچھ جو آفیسرز تعینات تھے، تو یہ سید عسکر علی شاہ بھی یہ پولیس میں تھے یا سی آئی ڈی میں تھے، جس میں یہ بھی کشمیر میں وہی کام کر رہے تھے۔ اب تانے بانے آپ ملائیں، ان کی وہاں گپ شپ بن گئی میجر جنرل اکبر خان سے، اور جب یہ گپ شپ بنی تو پھر وہ رابطے رہتے تھے، اور وہ رابطے رہتے تھے تو بار بار حال حوال گپ شپ بھی۔ یہ جب منصوبہ پلان بنایا تھا، پلان تھا لیاقت علی خان کو بھی گرفتار کرنے کا، تمام گورنرز کو بھی گرفتار کرنے کا، تمام وزرائے اعلیٰ کو بھی گرفتار کرنے کا، آرمی چیف کو بھی گرفتار کرنے کا، اور کچھ جرنیلوں کو بھی گرفتار کرنے کا پلان تھا، اور ایک بغاوت تھی، اور پھر اس کے بعد اعلان کرایا جاتا اپنا وہاں گورنر جنرل سے، جو ان کو بھی گرفتار کرنے کا پلان تھا کہ اب آپ اعلان کرو، اسمبلی توڑو وغیرہ، اور ایک فوجی حکومت بناؤ، اور یہ کرو وہ کرو، اس طریقے سے۔ اب یہ بڑا پلان ایگزیکیوٹ ہونے کے قریب تھا، اور یہ بڑا پلان جو ہے نا چل رہا تھا عملی شکل میں، کہیں سے بھی لیک آؤٹ نہیں ہوا۔ اکبر خان کی چونکہ گپ شپ تھی اس سی آئی ڈی کے آفیسر سے اس زمانے سے، کہ جب یہ 1947-48 میں کشمیر میں یہ سارا معاملہ ہوا، اکبر خان نے ان سے کچھ سویلین سے اور بھی رابطہ کیا، اکبر خان نے ان سے بھی رابطہ کیا عسکر علی شاہ سے کہ بھائی آپ بھی ہماری مدد کرو، اور آپ بھی اس سازش میں، اور انہوں نے پورے کا پورا پلان بتا دیا۔ اب یہ عسکر علی شاہ کہتے ہیں کہ جناب میں تو بے چین ہو گیا، اور میں تو بڑا ہی سوچ بچار میں پڑ گیا، اس کا کیا ہے، الٹیمیٹلی میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی حکومت کو اطلاع دینی چاہیے۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب اس نے حکومت کو اطلاع دی، اور حکومت بھی حیران، وزیر اعظم بھی حیران پریشان، سارے اس کے اپنے جو سی آئی ڈی کے افسران تھے وہ بھی حیران پریشان، بھائی ان کو کیسے پتہ چل گیا اتنی بڑی سازش کا، اور وہ بھی سازش جو کہ سی جی ایس، جو کہ چیف آف جنرل سٹاف بنا رہا ہو، جو کہ میجر جنرل اکبر بنا رہا ہو، اکبر خان، ان کو کیا ایک انسپیکٹر کو، اور وہ انسپیکٹر ان کا تعلق فوج سے بھی نہیں، اس واسطے کا سب کو نہیں پتہ تھا کہ یار یہ بھی کشمیر میں تھے اور وہ بھی کشمیر میں تھے، اور گپ شپ بن گئی، اور گپ شپ چلتی رہی، اور اکبر خان نے جو پلان بنایا، جو سازش، جو ایک بغاوت کا پلان بنایا، اس پلان سے ان کو آگاہ کیا کہ آپ بھی ہماری مدد کرو۔ بس یہ وہ ٹیکنیکل مسٹیک تھی اکبر خان کی کہ جو اس کو لے ڈوبی۔ پھر اس کے بعد ان کو سزائیں ہوئیں، البتہ یہ ہے کہ وہ 1954 میں غالباً وہ ان کو سزائیں تو ہوئیں، 3-4 سال انہوں نے سب نے سزائیں بھگتیں، اور ابھی تو اکبر خان کو 12 سال کی سزا ہوئی تھی، اور بھی بھگت لیتے، لیکن وہ اسمبلی ٹوٹ گئی تھی جو پہلی قانون ساز اسمبلی تھی، فرسٹ کانسٹیچوئنٹ اسمبلی، وہ اس وقت کے گورنر جنرل غلام احمد خان نے وہ اسمبلی توڑ دی، اور جب اسمبلی توڑی تو وہ جو اسمبلی کے بنائے ہوئے تمام لاز تھے وہ بھی ریپیل یا منسوخ ہو گئے۔
تو جب وہ منسوخ ہو گئے سارے لاز، تو چونکہ ان کو سزا تو ان لاز کے تحت ہوئی تھی، اس وجہ سے ان کی سزا ختم ہو گئی اور یہ ان کو رہائی ملی۔ اب آپ اس کو ذرا کمپیریزن کریں، اکبر خان کی رکھیں جگہ جنرل فیض کو، اور اب کیوں لوگ کہہ رہے ہیں میرے بھائی کہ جنرل غفور بھی آ سکتے ہیں اس میں، جنرل عاصم سلیم باجوہ جو ریٹائرڈ ہیں پاپا جانز پیزا وہ بھی آ سکتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی آ سکتے ہیں، کچھ بریگیڈیئر تو آلریڈی پکڑے ہوئے ہیں، اور آئی ایس پی آر نے آلریڈی اعلان کیا ہوا ہے کہ کچھ اور آرمی آفیسرز ان پر بھی کام ہو رہا ہے، ان کے بارے میں بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، وہ بھی انڈر انویسٹیگیشن ہے، انڈر کنسیڈریشن ہے۔ اب کو سمجھ تو آ گئی ہوگی۔ اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسی طریقے سے وہ ثاقب نثار کا اور جنرل فیض کا بھی، ان کا بھی رابطہ تھا۔ اب ذرائع بتا رہے ہیں ثاقب نثار کا آگے اور بہت سارے کالے بھونڈوں سے رابطہ تھا، اور وہ ان کو بہت سارے حوالوں سے مبینہ طور پر انسٹرکشنز دے رہے تھے، اور وہ اب بہت سارے حوالوں سے اور انسٹرکشنز۔ جنرل فیض نے پکا پلان بنایا ہوا تھا پورا بغاوت کا۔ یہ صورتحال پکڑی ہے، یہ اصل میں یہ ٹاپ سٹی والا صرف معاملہ نہیں تھا، ادروائز یہ لوگ ٹاپ سٹی سکینڈلز میں پکڑے جاتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایسے ہی سادہ باتیں نہ کیا کریں، اور حکومت کے وزیروں کو خود نہیں پتہ بیچاروں کو، وہ ادھر ادھر کی مار رہے ہیں۔ البتہ رانا تنویر نے بالکل ٹھیک کہا ہے، چند لوگوں کو اس کی کوئی بو خوشبو ہے، اور وہ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ فوج کوئی بہت بڑے میٹر پر، بہت بڑے معاملے کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، انکوائری کر رہی ہے، اور اگر وہ انکوائری جیسے ہی کمپلیٹ ہوگی تو پھر اب تانے بانے تو ملیں گے سویلینز کے ساتھ بھی تانے۔ آج اسی وجہ سے تو عمران خان صاحب نے بھی کل کہا کہ مجھے ملٹری کورٹ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور جنرل فیض کو میرے خلاف یہ وعدہ معاف گواہ بنائیں گے۔ آج ان کی بہن نے کہا ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ یعنی کہ ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اگر ایسا ہوا تو ہم سڑکوں پہ بیٹھ جائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ ایک کانسپیریسی تھی بھائی، یہ ایک سازش تھی، یہ ایک بغاوت کی کوشش تھی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ شہباز گل پکڑا گیا، شہباز گالی وہ جو پکڑا گیا، وہ جس کو جب پکڑا گیا تو اس کو دمہ ہو گیا، اور وہ رو رہا تھا اور وہ چیخ رہا تھا، اور وہ مجھے دمہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، وہ دمے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اصل میں کیا معاملہ کیا تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں؟ اس نے اے آر وائی پر ایک بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہے اے آر وائی کا باورچی بھی پکڑا گیا تھا عماد یوسف، اور اے آر وائی پر اس نے ایک بیان دیا تھا، اور اس بیان میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو نیچے میجر کرنل بریگیڈیئر باقی سارے اتنے افیسر یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ آپ کو یاد ہے؟ ٹھیک ہو گیا نا، عمران خان کے ساتھ ہیں، یہ شہباز گل نے کہا تھا۔ اچھا، اب وہاں سے بڑا مسئلہ خراب ہوا۔ جیسے ان کی دوسری ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے لان میں، عمران خان پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے لان میں چل رہے تھے، اور عمران خان کو شہباز گل نے کہا کہ آپ جنرل باجوہ کو تو فوری طور پہ فارغ کریں۔ وہ لان باگڈ تھا، اس میں بھی ڈیوائسز لگی ہوئی تھیں۔ یہ آواز پھر بڑے گھر پہنچ گئی، انہوں نے کہا جی اس کو تو پھڑو نا۔ جب شہباز گالی کو پکڑا گیا تو اس کے بہت سارے چھاپے مارے گئے، اس سے ایک سیٹلائٹ فون یعنی موبائل فون نہیں، سیٹلائٹ فون برآمد ہوا تھا۔ اس سیٹلائٹ فون کے ذریعے ان کو پتہ چلا کہ شہباز گل کے دو بندوں سے مسلسل رابطے تھے، ایک جنرل فیض کے ساتھ رابطہ تھا اور ایک جنرل آصف غفور کے ساتھ رابطہ تھا۔ اب ڈاٹس آپ خود ملائیے گا، ٹھیک ہو گیا نا، ان دو کے ساتھ رابطے تھے، اور وہ ان کو وہاں سے پتہ چلا تھا۔ میں نے ایک بہت ہی ذمہ دار آفیسر سے بات کی تھی جو خود انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن ٹیم کے سربراہ تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا جی آپ کس قسم کی انویسٹیگیشن کر رہے تھے شہباز گل سے؟ انہوں نے کہا جی ہم مختلف حوالوں سے انویسٹیگیشن کر رہے تھے، لیکن مجھے بتایا، وہ ان کا تعلق پولیس سے تھا، مجھے بتایا کہ بھائی بھی انویسٹیگیشن کر رہے تھے، یعنی وڈا گھر، اور وڈا گھر جو انویسٹیگیشن کرتے، یا جو ہمیں جو انویسٹیگیشن کا جو زاویہ دیا گیا، یا جس طریقے سے جو وڈا گھر انویسٹیگیشن کرتا، وہ ان سے بار بار پوچھتا کہ آپ کے ساتھ
कौन कौन से अफसरान राब्ते में थे। आप समझ आ गई आपको, ठीक। अब आप कहें कि ये लावा 9 मई का को अभी पक्का है, ये ऐसा नहीं है। जो रावलपिंडी साजिश केस था वो भी 20 महीनों तकरीबन 2 साल से मीटिंग्स होती नहीं। आखिरी मीटिंग उसी अपना मेजर जनरल अकबर ख़ान के घर में हुई थी। इससे पहले मुख्तलिफ मीटिंग्स होती रहीं। इससे पहले वो यानी 20 महीने तकरीबन 2 साल बनते हैं ना। शायद हो सकता है, ये तो आम तौर पे जो रिपोर्ट हुआ है कि 20 महीनों से उनकी ये साजिश की और बगावत की ये मीटिंग हो रही थी। हो सकता है इससे भी पहले हो रही हो सकता है चंद लोग हों जो उन्होंने नाम ही नहीं लिया हो। तो ये क्या, अगर रावलपिंडी साजिश केस 2 सालों से चल रहा था, आखिर पे पकड़ा गया, तो ये जो साजिश केस है, ये साजिश केस या बगावत केस, आपका क्या ख्याल है कि 4 दिनों से चल रहा था? ये जो पैरेलल इंटेलिजेंस का निज़ाम बना के बैठे हुए थे जनरल फैज़ साहब, तो क्या ये कोई 2 दिन की बात थी? ऐसी बात नहीं है। ये बहुत सारे हवालों से, बहुत सारे मामलात में, बहुत सारी चीज़ों से, और ये किस तरीके से चलते होते हैं ये प्लान और ये बगावतें, कि पता ही किसी को नहीं चलता कि ये प्लान और ये बगावतें कैसे कैसे और किस तरीके से चल गई हैं। मतलब आप हैरान हुए होंगे, आप हैरान रह गए होंगे कि यार ये भी क्या बात हुई। कि अब आप देखें कि ये अगर इस तरीके से वो रावलपिंडी साजिश केस एक CID के अफीसर को जब पता चला, या कैसे पता चल गया, तो मैंने आपको बताया है। तो ये इतनी सारी एजेंसीज़ हैं, वो क्या सत्तू पी के सो रही थी? आज भी वही हाल हो सकता है ना, बहुत सारा। अब फिर उसके बाद ये होता है कि एजेंसीज़ का, कि जब उनको शक गुज़रता है, आज भी किसी की जनरल फैज़ की रैकी किसी ने कर दी है, शायद जनरल फैज़ से कोई गलती हो गई हो, जिसने किसी को बताया तो वहाँ से वो लीक आउट हुआ, और फिर उसके बाद उस लपेट में सारे के सारे आते गए, और फिर उसके बाद आपको मालूम है क्या होता गया। अब आप ये एक वीडियो देखिए, और उसके बाद ये वीडियो, और उसके बाद ये वाली वीडियो वीलॉग क्लोज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदक़े की कितनी ज़्यादा फजीलत है, और सदका ख़ास कर जब पानी का हो। तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया 8 अशख़ास ऐसे हैं जन्नत में जिनको ख़ास अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। उनमें इमाम अल-अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो बंदा है जिसने दूसरों तक पानी को मुहैया फरमाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे दिल में अपनी मोहब्बत मेरी जान, मेरे अहल वयाल और ठंडे पानी की मोहब्बत से भी ज़्यादा बना दे। ये अल्लाह ताला से हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। तो इस फरमाने नबी से पता चलता है कि अल्लाह ताला की मोहब्बत को यानी ठंडे पानी के साथ तशबीह दी गई कि ठंडे पानी से भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इससे पता चलता है कि ठंडा पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और जिसका कोई बदल नहीं है, और इसे सदका जारिया भी करार दिया गया है। सदका जारिया ऐसा होता है कि जो इंसान के मरने के बाद भी उसका सवाब इंसान को मिलता रहता है। तो जैसे ये नल का है, ट्यूबवेल वगैरह जो आदमी लगाते हैं, तो उसका सवाब मरने के बाद भी इंसान को मिलता रहता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, आपने अर्ज़ की या रसूल अलैहिस्सलाम, दुनिया में कौन से बेहतर सदका है जो बंदा करे और दोनों जानों में अल्लाह ताला उनकी जज़ाए कसीर अता फरमाए। तो पाक महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया बेहतरीन सदका जो रब के नज़दीक है वो पानी वाला है। जो बंदा लोगों को पानी की सहूलत अता फरमाता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसको आब कौसर के दौलत से माला माल फरमाएगा। अब आपने ये सुन लिया। असल में मामला ये है कि एक आम आदमी को जिसके पास कोई नेमत वो अवेलेबल हो, मुयस्सर हो, वो हमें शायद उसकी कदर नहीं होती। लेकिन हम जब देखते हैं कि ये लोग जिस तरीके से इनको पानी मुयस्सर आता है, जैसे इनके यहाँ ईद हो गई हो, जैसे इनके ये नहाना शुरू कर देते हैं, इनके बच्चे एक दूसरे के ऊपर पानी डालना शुरू कर देते हैं, ये नहाना शुरू कर देते हैं, ये पीना शुरू कर देते हैं, ये भर भर के बाल्टियाँ लेके जाना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे कई दफ़ा तो मैं ख़ुद चला जाता हूँ, मेरी टीम भी होती है, तो वो बताते हैं
وہاں پر لوگ اس طریقے سے خوش ہوتے ہیں اس پانی کے میسر آنے پہ، آپ کو اس طرح سے جھولیاں اٹھا اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں۔ شاید ہمیں خود اس چیز کا اتنا احساس نہ ہو کہ یار یہ اتنی بڑی چیز ہے، ان کو اتنا اس طریقے سے اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی دیدنی ہوتی ہے۔ آپ پیاسوں کو پانی پلائیے، اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگائیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔